امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ ایک انٹرویو میں کہا، چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرموز میں پھنسے ہیں، وہ بھی موجود بحران سے متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دیر بعد بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ بیجنگ روانگی سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے ایران جنگ پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ چینی صدر سے ملاقات میں امریکہ کے لیے چینی منڈیاں کھولنے کا کہیں گے۔ چین کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کا خیر مقدم۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے صدور دو طرفہ تعلقات سمیت عالمی امن اور ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین امریکہ کے ساتھ برابری، باہمی احترام اور مشترکہ مفاد کی بنیاد پر تعلقات کو فروغ دینے، تعاون بڑھانے اور اختلافات کو مؤثر انداز میں سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ بندی برقرار لیکن فوجی تیاری مکمل ہے۔ آبنائے ہرموز کا مغربی حصہ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ کے دوران ایرانی فوج نے دشمن کو کسی بھی ہدف تک پہنچنے سے روکا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یو اے ای کے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امارات کی تردید۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا، غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ یو اے ای اسرائیل تعلقات اعلامیہ طور پر طے ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں، اس لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے کہا تھا کہ نتن یاہو نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ جنگ کے دوران ہی نتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ نتن یاہو آفس کا دورے سے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے، اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ نتن یاہو نے جو انکشاف کیا، ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے۔ بولے کویت نے ایرانی کشتی پر حملہ کر کے خلیج فارس میں 4 ایرانی شہریوں کو حراست میں لیا۔ یہ غیر قانونی عمل اس جزیرے کے قریب ہوا جسے امریکہ ایران پر حملے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایرانی شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا، ایران جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات اور رابطوں کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کی امن کوششوں کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ ترجمان نے کہا، دونوں وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرموز کی بندش کے عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے روانگی سے ایک ہفتہ پہلے تہران میں بڑا اجتماع۔ انقلاب اسکوائر پر جمع ہزاروں افراد نے ٹیم کے حق میں نعرے لگائے، دعائیں کی۔ فٹ بال ٹیم کی ایرانی صدر سے ملاقات، مسعود پزشکیان کو 12 نمبر کی ٹی شرٹ بھی پیش کی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، توقع ہے ٹیم ایران کے فخر اور اتحاد کی علامت بن کر ابھرے گی۔
بحرین کی زیر صدارت خلیج تعاون کونسل کے وزرائے داخلہ کا ہنگامی اجلاس، سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے مملکت کے وفد کی قیادت کی۔ اجلاس میں کئی سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا گیا، خطے میں بدلتی صورتحال پر بات چیت، جی سی سی رکن ممالک کی سلامتی اور استحکام کی سپورٹ کے لیے رکن ممالک کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی کوارڈینیشن اور تعاون بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں فتنال ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں کا بارکھان کے علاقے نوشم میں کلیئرنس آپریشن۔ شدید جھڑپ کے دوران میجر توصیف احمد بھٹی سمیت وطن کے 5 بہادر سپوت شہید۔ شہداء میں نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی بارکھان میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران و اہلکاروں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کی شہداء کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ افغانستان ہندوتوا کی پراکسی بنا ہوا ہے۔ دلی اور کابل میں کوئی فرق نہیں، ہم چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے دہشت گردی کا سدباب ہو، لیکن اگر افغانستان تیار نہیں تو جو بھارت کے ساتھ ہوا وہی کابل کے ساتھ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے طالبان حکومت کو خبردار کیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا، اس وقت مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر ایک ہی دشمن ہے۔ کابل پاکستان کو دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی نہیں کرا رہا۔ 3 ممالک کے ساتھ مل کر ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ قطر، سعودی عرب اور ترکی نے بھی مذاکرات میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ خودکش حملہ کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف۔ لیاقت شہید کو پاکستان کے دوسرے بڑے سول اعزاز برائے بہادری ستارہ شجاعت دیا گیا۔ لیاقت شہید کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا۔ ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب میں دھرتی کے بہادر سپاہی گل عمر زئی شہید اور لانس نائک سید الرحمان شہید سمیت کئی شہداء کو ستارہ شجاعت کا ایوارڈ دیا گیا۔ جمہوریت کے لیے خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم ادب اور خدمات عامہ کے شعبے میں عرفان الحق صدیقی مرحوم کو نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری توانائی کے شعبے میں کامیاب اصلاحات پر ہلال امتیاز دیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کو کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز دیا گیا۔ قطر سے LNG لانے والا دوسرا جہاز ہرموز سے گزر کر کراچی پہنچ گیا۔ جہاز آبنائے ہرموز میں روکے جانے کے بعد دوبارہ کراچی کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ایران جنگ کے بعد سے اب تک 3 LNG جہاز کراچی پہنچے۔ بھارت کے سابق آرمی چیف منوج نروانے نے RSS رہنما کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی۔ کہا، دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں طرف لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ BCCI کے نائب صدر راجیش شکلا نے کہا کہ اب RSS پاکستان کے ساتھ بات چیت، اچھے تعلقات، ویزوں، تجارت اور کرکٹ کی وکالت کر رہی ہے۔ RSS کے جنرل سیکریٹری کے بیان پر بھارتی حکومت کا رد عمل جاننے کی ضرورت ہے۔ ویانا میں یورو ویژن مقابلے کے سیمی فائنل میں اسرائیلی پرفارمنس کے دوران ہال میں فلسطین کے حق میں نعرے، غزہ پر اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے کئی مظاہرین کو ہال سے نکال دیا۔